اگر کسی مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا خامند اور بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو چکا ہو۔ جب ان پر غسل فرض ہو چکا تو ان کے لیے ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا، عورت کے لیے کھانا بنانا، کھانا پکانا یا بچے یا بچی کو دودھ پلانا کیسا ہے، شرعی طور پر اس کا حکم اور ضابطہ کیا ہے؟ اگر کسی مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، ان کے لیے کھانا پینا، عورت کے لیے کھانا پکانا یا بچے یا بچی کو دودھ پلانا، یہ بغیر غسل کے بھی اس عورت کے لیے، مرد کے لیے یہ تمام کے تمام کام جائز ہوں گے۔ اگر وہ غسل کیے بغیر بھی ان تمام کاموں کو کریں گے تو شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے، وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، اگر وہ کھانا پینا چاہتے ہیں یا عورت بچے یا بچی کو دودھ پلانا چاہتی ہے یا عورت گھر کا کھانا وغیرہ یا کام کاج کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ تمام کام کرنے سے پہلے مرد اور عورت کے لیے وضو کر لینا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 مسئلہ نمبر 53 کے تحت اس طرح ذکر کیا گیا: غسل جنابت سے پہلے، یعنی اگر کسی مرد یا عورت پر غسل فرض ہو چکا، اب وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جب غسل کرنے لگے تو غسل کرنے سے پہلے ان کے لیے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حالت جنابت میں، یعنی جس بندے پر غسل فرض ہوا اس کے لیے ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا یا سونا، کسی کو کھلانا پلانا، یہ تمام کام کرنے ہو تو اس سے پہلے اس کو وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ غسل جنابت سے پہلے اور جنب کو کھانے پینے اور سونے سے پہلے، اور اسی طرح اذان اور اقامت سے پہلے، یعنی جب انسان نے اذان پڑھنی ہو یا اقامت پڑھنی ہو، یعنی اقامت جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہی جاتی ہے، اگر بغیر وضو کے اذان کہی اقامت کہی، اذان اور اقامت دونوں ہو جائیں گے، لیکن ان کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کا جو خطبہ ہے، اگر کسی نے بغیر وضو کے کہہ دیا تو یہ خطبہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وہ جمعے کا خطبہ کہے یا عیدین کا اس نے خطبہ کہنا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ اور ایسے ہی وہ خوش نصیب انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے دیدار سے مشرف فرمائے، تو جب اس نے روضہ رسول کا دیدار کرنا ہے، کیا اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں۔ اگر کسی نے بغیر وضو کے بھی روضہ رسول کی زیارت کی تو وہ بندہ شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوگا، مگر سنت یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب روضہ رسول کی بھی زیارت کرنی ہو تو اس کو باوضو ہونا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی وقوف عرفہ، حاجیوں کے لیے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یہ وضو کی حالت میں سنت ہے۔ اگر بغیر وضو بھی ٹھہریں گے تو ان پر کسی طرح کا کوئی بھی دم لازم نہیں آئے گا۔ حج اور عمرہ کرتے ہوئے اگر کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے صفا اور مروہ کی سعی بغیر وضو کے کر دی تو پھر بھی ان کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گی، لیکن صفا اور مروہ کی سعی بھی انسان کے لیے باوضو ہو کر کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں زندگی میں ایک ایک کام نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔